اور چھٹا کام 6 کہ اور کیا کرنا چاہیے ہمیں رمضان میں؟ تو دعا کرنی چاہیے. دعا، یہ روزے دار کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف افطاری کے وقت، تو صرف افطاری کو ہاتھ اٹھائیں گے 2 منٹ کے لیے ہو گیا. وہ روایت حالانکہ ضعیف ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ پورے دن میں روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، سحری سے لے کر کے افطاری تک. جب چاہے آپ دعا کریں، فجر کی بات کریں، ظہر کی بات کریں، عصر کی بات کریں، جب تک آپ روزے کی حالت میں سحری سے لے کر کے افطاری تک، یہ آپ کے پورے دعا کرنے کا وقت ہے اور دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے. اب بتائیے 8 روزہ 9 روزہ کتنے لوگ دعا کرتے کی ابھی تک، وہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، مسلمانوں کے لیے. لوگوں کی حالت یہ کہ زیادہ دوسروں کو کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا، دعا مجھے یاد رکھیے گا، خاص دعا میں یاد رکھیے، خود دعا نہیں کرتے. بھائی دوسروں کو کبھی کبھار بولنا چاہیے، زیادہ خود دعا کرے. انسان خود دعا کرے یہ زیادہ اللہ دعا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں. سب سے زیادہ ہدایت کی دعا مانگیں، سب سے زیادہ ایمان پر قائم رہیں، اللہ استقامت دے، اس بات کی دعا سب سے زیادہ کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو اپنے دین پر قائم رکھ. اپنی زبان میں بولے کوئی مشکل نہیں، دین کو قائم رکھ، اللہ توحید پر رکھ، اللہ سنت پر رکھ، اللہ اسلام پر رکھ. اللہ میرا خاتمہ ہو، میری موت ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو. اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ میری رہنمائی فرما. اللہ توحید اور قرآن کی حدیث کی سمجھ دے، سیدھے راستے پر چلا. اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اللہ مجھے برائیوں سے بچا. اللہ مجھے جنت دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ میری زندگی میں برکت دے، اللہ میرے وقت میں برکت دے، اللہ میرے رزق میں برکت دے، اللہ میرے مال میں برکت دے، میرے اولاد میں برکت دے. اے اللہ میری بیوی یا بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ میری اولاد کو اور بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ میرے بچوں کو میری صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ میری عبادت قبول فرما. اچھا یہ بھی کم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عبادت قبول فرما. جو بھی ہم کام کرتے کر کے ہم سمجھتے ہیں ہو گیا قبول، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ہر عبادت کے قبول ہونے کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ میرے روزے کو قبول فرما دے، اللہ میرے صدقہ خیرات قبول فرما، اللہ میرے زکوٰۃ کو قبول فرما، اے اللہ میرے ذکر و اذکار کو قبول فرما. روزے کی حالت میں ذکر و اذکار کثرت سے انسان کو کرنا چاہیے. تو تلاوت ہے اور ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے انسان کو، کثرت سے ذکر و اذکار کرے، دو شے پڑھے. تو جو بھی اللہ ہم کر رہے ہیں ساری عبادتوں کو اللہ قبول فرما، تراویح کو اللہ قبول فرما. جو کچھ ہم عبادت کرتے ہیں ہمیشہ نہیں کہ رمضان میں، قبولیت کی بھی دعا ہم کریں کہ اللہ قبول فرما. ٹھیک ہے، کہ اللہ عبادت قبول فرما. اور مغفرت کی دعا اور بھی خاص کر کے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے. جو بھی انجانے میں گناہ ہوا، شادی سے پہلے گناہ ہوئے، شادی کے بعد گناہ ہوئے، جوانی میں گناہ ہوئے، بڑھاپے میں گناہ ہوئے، جو بھی جس طرح گناہ اللہ اس کو معاف فرما دے. کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اگر کوئی ایسا گناہ اس کا تعلق آپ سے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ، توبہ استغفار کریں. اگر کوئی ایسا اس کا تعلق کسی انسان سے، مثلا آپ نے کس کا پیسہ مار لیا، قرضہ لیا، لوٹا نہیں رہے، زمین ہڑپ کر لیا آپ لوٹا نہیں رہے، ہے نا، حقوق مارے ہوئے انسان کا، تو اس کے لیے اس حق کو واپس بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے معافی ہوگی. اب کسی کا زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معافی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کی زمین واپس نہ کر دیں. چاہے وہ پڑوسی کا ہو، چاہے بہن کا زمین ہو، وراثت میں آپ نے ہڑپ کر لیا ہو کسی کا، وراثت میں آپ نے کسی کا زمین کا کھا لیا ہو، دبنگ بن کے، بڑا بھائی بن کے، یا چھوٹے بھائی ہے لیکن طاقت میں پاور میں ہونے کے سے بڑے بھائی کو اپنے دبا دیا، چھوٹے بھائی کو اپنے دبا دیا، حق اس کو کم دیا، اچھی زمین اپنے لے لی، خراب زمین کسی کو دبا کے دے دیا. جیسے بھائی لوگ بھی ظالم ہو رہے کتنے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، جہاں موقع ملے ہڑپ لو، بٹوارا کر کے نہیں دینا، روک کے رکھنا، پریشان کرنا، تنگ کرنا. دعا سے نہیں ہوگا، آپ کو وہ معاملہ حل کرنا پڑے. یہ معاملہ دیکھیے بولے نا، عقیدہ، عبادت اور معاملہ، تینوں چیز ٹھیک ہوتا ہے اچھے مسلمان ہیں. معاملات اکثر مسلمان گڑبڑ ہے. کتنے لوگ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنداس روزہ نماز کر رہے ہیں، تلاوت زور زور سے ہو رہی ہے، ہمارے پاس زمین ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا بھائی کا، صدقہ خوب کر لٹا رہا ہے، لے صدقے پہ صدقہ، دعوت پہ دعوت اڑا رہا ہے، ہمارے پاس کی زمین بھائی کا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اگر حقوق انسانوں سے جڑے ہیں تو اس کو ادا کیجیے. کسی کو آپ نے مارا پیٹا ہے تو اس سے معافی مانگیے، تب معافی ہوگی. اور باقی کوئی ایسا گناہ ہوگا دوسرے قسم کا تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے توبہ استغفار کریں. اخیر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 بار کہا آمین آمین آمین. جب آپ ممبر سے اترے تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ آمین آمین کہہ رہے تھے ممبر پر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور 3 باتوں کا ذکر کیا میرے پاس، جس پر میں نے آمین کہا ہے. ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی جس کا تعلق میرے موضوع سے ہے، مغفرت سے.
کہ جل السلام یہ کہا کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی برباد ہو، نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا، اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا پایا، خوب معافی مانگ کے توبہ استغفار کر کے معافی نہیں منگوا پایا، توبہ استغفار کثرت سے نہیں کر پایا، تو وہ آدمی نقصان اٹھانے والے میں سے ہو۔ تو میں نے کہہ دیا آمین، گویا کی طرف بد دعا ہو گئی نا، تو گویا کہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی اس مسلمان کی جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہ کروا پائے اللہ سے۔ تو بخشش کروانا ہے نہیں، اللہ سے خوب معافی مانگنا، جڑ جانا اللہ سے، اللہ کے سامنے ایک دم لیٹ جاؤ کہ اللہ کون معاف کرے گا، تیرے والا کون معاف کرنے والا ہے، ہم کس کے پاس جائیں، کسی پاس جا ہی نہیں سکتے، معافی تو ہی کرنے والا ہے، بخشش تو ہی کرے گا، تیرے علاوہ کسی کا آدمی تو ہے نہیں، بس تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ میں گنہگار، خطا کار، کمزور بندہ انسان، کمزور انسان، بے بس لاچار انسان، گنہگار خطا کار انسان، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، خوب دعا مانگنا ایک دم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر کے، اس طرح کا انسان کرتا ہے تو انسان کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رمضان مغفرت والا مہینہ ہے۔ اب لوگوں نے بانٹ دیا، پہلا عشرہ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، ایسا کچھ نہیں، پورا مہینہ مغفرت والا ہے۔ اب پورا مہینہ جہنم سے آزادی والا ہے، پورا مہینہ دعا قبول والا ہے۔ یہ لوگ زبردستی کا بانٹ بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی بات کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ صحیح بات یہ کہ پورا مہینہ مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہر طرح کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھے سے روزہ رکھنے اور روزے کی حفاظت کرنے اور روزے کی حالت میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔